اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کثیرن کثیرا۔ فروٹ چاٹ کی منفرد بہت ہی آسان ریسیپیز بغیر کریم کے اور ذائقے میں ایک دوسرے سے اس قدر ڈیفرنٹ ہیں کہ بچے ہوں بڑے ہوں خوشی خوشی بار بار مانگ کر کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ کوئی بھی فروٹ جو آپ کے گھر میں ایزیلی دستیاب ہیں آپ اس طریقے سے کاٹ لیجئے۔ میں آپ کو کریم کے ساتھ بغیر کریم کے اور بہت کم کریم میں کس طریقے سے آپ نے گیدرنگ ہو، پارٹی ہو، عید ہو، افطاری ہو، بہت تھوڑی کریم میں کس طریقے سے آپ نے اپنے کام کو پورا کرنا ہے، سستے میں کس طریقے سے فروٹ چاٹ تیار کرنی ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی فروٹ میرے پاس گھر میں دستیاب تھے میں نے ان کو باریک کاٹ۔ میں ویپنگ کریم کا استعمال کروں گی پہلی ریسیپی کے لیے، یعنی آپ عام کریم کے بجائے اگر ویپنگ کریم میں تیار کرتے ہیں تو جہاں عام کریم ایک ڈبے سے آپ کی 5 کلو چاٹ کو تیار کرتی ہے، ویپنگ کریم میں وہی کام آپ کا 10 کلو چاٹ تیار ہو جائے گی، کیونکہ جب اس کو الیکٹریکل بیٹر سے یا ہاتھ کے بیٹر سے بیٹ کیا جاتا ہے تو یہ فلفی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ آپ کی چاٹ صرف اور صرف 1 کپ کریم سے تیار ہو جائے گی۔ اب دوسرا میں بچوں کی موسٹ فیورٹ چاکلیٹ فروٹ چاٹ تیار کروں گی۔ بچے فروٹ چاٹ بہت مشکل سے کھاتے ہیں، آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بچے بہت ہی زیادہ شوق سے کھائیں گے۔ کوکو پاؤڈر میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے، آپ چاہیں تو چاکلیٹ کو میلٹ کر کے ویپنگ کریم کے اندر شامل کر دیں اس طرح سے، اور اب اس میں فروٹ ڈال دیں۔ بچے مانگ کر کھائیں گے، بہت ہی زیادہ شوق سے کھائیں گے۔ آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا، آپ کے بچے بہت ہی ایکسائٹڈ ہو کر فروٹ چاٹ ختم کر دیں گے۔ تیسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمیں کریم کا استعمال نہیں۔ اب ہم ہوم میڈ کریم تیار کرنے لگے ہیں۔ 1 کپ میں نے دودھ کا لیا ہے، چولہے پر رکھ دیا ہے، ساتھ ہی میں نے ½ کپ پانی لیا ہے۔ اس میں میں کارن فلور کا 1.5 ٹیبل اسپون بھر کر ڈالوں گی۔ اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے، کوئی گٹلی وغیرہ نہ رہے۔ ہم اپنے گھر کی کریم تیار کریں گے، یا اگر آپ افطاری میں دعوت میں اس طریقے سے کریم تیار کرتے ہیں تو بہت ہی سستی آپ کی فروٹ چاٹ تیار ہو جائے گی۔ دودھ ابل چکا ہے، اب میں اس میں مکس کیا ہوا کارن فلور ڈالوں گی۔ یہ ہماری ہوم میڈ کریم تیار ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس طرح سے وکس سے آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون چینی میں نے ڈالی ہے، وکس سے چلانا اس کو ضروری ہے تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس سے اپنی فروٹ چاٹ کو تیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ہی طریقے سے فروٹ چاٹ کھا کر سب بور ہو جاتے ہیں، تو آپ اس طرح ڈیفرنٹ طریقوں سے فروٹ چاٹ بنائیں، انشاءاللہ آپ کے گن گائیں گے کھانے والے۔ میں نے بازار والی کریم کا بھی 1 چمچ اس کے اندر شامل کیا ہے، اسی طرح اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی اس کو۔ اب فروٹ چاٹ میں نے 1 سرونگ کے لیے تیار کر رہی ہوں، آپ نے جتنی سرونگ تیار کرنی ہو اسی حساب سے فروٹ کو اور مکسنگ کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہرا کلر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، آپ چاہیں تو پاؤڈر والا ہرا کلر ڈال لیں۔ خوبصورت کلر سے کھانے والے ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، دیکھنے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھے طریقے سے فروٹ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے۔ ہماری تیسری ریسیپی بھی بالکل کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چینی ڈال سکتے ہیں ہر ریسیپی میں۔ چوتھی ریسیپی کے لیے میں نے ½ کپ کے قریب دودھ لیا ہے اور اس میں نے مینگو کسٹرڈ کو مکس کر کے ڈالنا ہے۔ 1 چمچ میں نے مینگو کسٹرڈ کا لیا ہے، اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ دودھ کو بوائل آ جائے گا تو یہ مینگو کسٹرڈ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اسی طرح مسلسل ہلاتے ہوئے میں نے اس کو پکا لیا ہے۔ آپ چاہیں تو مینگو کسٹرڈ کے علاوہ دوسرے تمام فلیور کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس سے اپنی ریسیپی تیار کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی میں بازار والی کریم کو 1 چمچ شامل کروں گی، اس سے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی رنی ہو جائے گی۔ آپ نے نہ تو بہت اس کو تھک رکھنا ہے نہ ہی بالکل پتلا رکھنا ہے۔ فروٹ ڈالیں گے، اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔
فروٹ چاٹ کی یہ تمام ریسیپیز ذائقے میں ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اب بغیر کریم کے آپ نے کس طریقے سے فروٹ چاٹ کو تیار کرنا ہے، اس طریقے سے ہم بچپن سے فروٹ چاٹ ہمارے گھر میں ایسے ہی تیار ہوتی تھی اور بہت ہی لذیذ۔ جامِ شیری لیں گے، اگر آپ جامِ شیری کا کم استعمال کرنا چاہیں تو تھوڑی چینی ڈال لیجئے گا۔ جامِ شیری ڈالنے کے بعد اس میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور بہت ہی مزے کی ہماری فروٹ چاٹ تیار ہے۔ اب جی میں نے کچھ پاستا میکرونی کو بوائل کر لیا ہے، مٹر تھے ان کو بھی میں نے اسی طریقے سے بوائل کر لیا ہے، بند گوبھی کاٹ کر ڈال دی ہے۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو جی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں، میرے چینل پر بہت اچھی ریسیپیز موجود ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اب کارن فلور اور دودھ کا ہم نے جو کریم تیار کی تھی وہی کریم میں نے لی ہے اور اس میں ڈیری ملک کریم کا 1 چمچ شامل کر دیا ہے اور ریڈ کلر جو میرے پاس موجود تھا اس میں تھوڑا ڈال دیا ہے، آپ چاہیں تو پاؤڈر والا ریڈ کلر بھی 1 چٹکی ڈال دیں اور فروٹ چاٹ لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے، بہت پیاری سی ہماری پنک فروٹ چاٹ تیار ہے۔ اس کو دیکھنے والے ویسے ہی شوق سے کھائیں گے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، جب آپ خود ٹرائی کریں گے تبھی آپ کو یقین آئے گا۔ اسی طریقے سے میں نے وہی ہوم میڈ کریم کو دوبارہ لیا ہے اور بازار والی کریم بھی 1 ٹیبل سپون اس میں شامل کر دی ہے، آپ چاہیں تو ڈال لیں، نہ چاہیں تو نہ ڈالیں۔ زردہ کلر تھوڑا سا ڈالا ہے اور اب میں نے اس کو اورنج کلر تیار کرنے کے لیے ہرا اور نیلا کلر بھی تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا، جس سے اورنج کلر ہمارا تیار ہو گیا۔ پورا رمضان ایک ہی طریقے سے فروٹ چاٹ بنا کر بور ہو جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے مختلف طریقے ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بے انتہا پسند آئیں گے اور خاص طور پہ بچوں کے تو موسٹ فیورٹ بن جائیں گے۔ اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی، ایسے جیسے آئس کریم کھا رہے ہوں۔ ویپنگ کریم کے ساتھ آپ جب بھی فروٹ چاٹ تیار کریں گے بہت کم کریم میں آپ کی بہت زیادہ فروٹ چاٹ تیار ہو جائے گی۔ عید ہو، افطاری ہو، گیدرنگ ہو، بہت سستے میں آپ کی فروٹ چاٹ تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ ریسیپی کو دیکھتے ہوئے، میرے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو جی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں، آپ کو میری ریسیپیز بہت پسند آئیں گی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ٹرائی کرنے کے بعد۔ ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔